راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر، جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، یہ مئی کا مہینہ ہے اور اگرچہ اس میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ موسم کا خوشگوار پن بھی قائم ہے۔ صبح بہت اچھی اور خوشگوار ہوتی ہے، اسی طرح سے رات کو بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ مجھے متعدد بار خوشاب میاں والی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سفر کرنے کا موقع ملا، اور اسی طرح سے اور بھی جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پر موسم رات کے وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دن تقریباً 11 بجے تک موسم اچھا رہتا ہے، پھر 4-5 گھنٹے گرمی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر سے موسم خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی قدرت نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، بڑا کمال عطا کیا۔ ہم نے قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اپنے لیے نقصان کا سامان پیدا کیا۔ مثال کے طور پہ بہت سی رہائشی جگہوں پر ہم نے فیکٹریاں لگائیں اور ان فیکٹریوں کی وجہ سے آس پاس کا ماحول آلودہ ہوا اور بیماریاں پھیلنا شروع ہوئی۔ ہم نے زرخیز زمینوں پر کالونیاں بنا دی، جن کی وجہ سے گندگی پھیلی، جن کی وجہ سے موسم خراب ہوا، آب و ہوا خراب ہوئی۔ اسی طرح سے ہم سب بہت زیادہ سہولتیں ڈھونڈنے لگ گئے اور چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی مشین کا سہارا لینا شروع ہو گئے، جس کا دوسری جانب نقصان یہ ہوا کہ ہم قدرت کی ان حسین چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ قدرت نے جو کچھ ہمارے لیے بنایا، اچھا ہی بنایا۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کر لینے کے باوجود، ہمیں ہر طرح کی قابلیت حاصل کر لینے کے باوجود اپنی نظریں اپنے رب پر رکھنی ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے، اور اس بات کا اظہار کرتے رہنا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم بہت ترقی کر گئے ہیں، اگرچہ یہ سب کچھ تیری ہی بدولت ہے۔ ہم بہت ترقی کر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند، اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم نے سماعت فرمائی۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے، اور واقعی ہمارے رب کا نام تمام زمین پر قائم ہے، اور وہ بزرگ ہے، وہ با اختیار ہے کل کائنات پر۔ ابھی حسب معمول میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ انعامی مقابلے کا سوال میں آپ سب کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کاغذ اور قلم تھام لیجئے اور سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اس کا جواب آپ ہمیں بھیجیں گے 10 مئی 2024 تک، اور ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے انعامی مقابلے میں شرکت کے۔ سوال ہے، یوم مزدور کا آغاز کب اور کیوں ہوا؟ پھر سے عرض کر رہا ہوں، یوم مزدور کا آغاز کب اور کیوں ہوا؟ جواب لکھیے اور ہمیں پوسٹ کر دیجئے ہمارے اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، PCRM PO باکس نمبر 117، ڈیوڈ ولا، GTS چوک، فیصل آباد۔
ہم منتظر رہیں گے جناب آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج کر کے یا فون کال کر کے بھی اپنا جواب نوٹ کروا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655. نمبر پھر سے نوٹ فرمائیے گا 0316 7477 655. PCRM فیصل آباد کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے اور اسی طرح سے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے. اس پر آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور اسی ایڈریس پر آپ ہمیں پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی رائے بھی دے سکتے ہیں. ہم منتظر رہیں گے جناب آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. تو ابھی وقت ہو گیا ہے کہ شامل کیے جائیں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. تو وائس میسج آیا جناب عاشق مسیح صاحب کا، جن کا تعلق باٹا پور لاہور سے ہے. انہوں نے کہا بڑے پیار سے بڑے ادب سے آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں. خداوند آپ کو خوش رکھے، آپ کو برکت دے. بہت اچھے طریقے سے پروگرام پیش کرتے ہیں. بہت خوبصورت پروگرام ہے، بہت سبق آموز ہے. بہت بہت شکریہ. خوش رہیں جناب عاشق مسیح صاحب. بڑا اچھا لگا آپ کا یہ میسج ہمیں پڑھ کر. علی رضا اور وقاص احمد، ان کا بھی میسج آیا. انہوں نے لکھا جناب جوشوا بشیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لکھتے ہیں کہ پروگرام پیارے بھائی جوشوا بشیر کی پیاری اور پیار بھری آواز میں سماعت فرمایا. پروگرام کا آغاز بہت اچھی باتوں اور دعاؤں سے کیا گیا. پروگرام میں جوشوا بھائی نے بتایا کہ کچھ علاقوں کی زبان، کچھ کے لہجے تو کچھ خدمت گزار ہیں تو کچھ خدمت گزار نہیں ہیں. پروگرام میں کلام مقدس کی تلاوت اور پھر حمدیہ گیت سن کر دل کو سکون ملا، راحت ملی. بہت بہت شکریہ. ریحان مصطفیٰ صاحب کا بھی میسج ہمیں آیا. انہوں نے لکھا جناب جوشوا بشیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی آپ کی پیار بھری آواز میں سماعت فرمایا. آغاز آپ نے بڑی اچھی باتوں سے اور پھر دعاؤں سے کیا. بہت اچھا لگا. اور پھر اسی طرح سے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ مختلف علاقوں میں لہجے اور زبان فرق ہے، کچھ تو بہت خدمت گزار ہیں اور کچھ خدمت گزار نہیں ہیں. یہ بات سن کر بہت اچھا لگا. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ باقی کے تمام سلسلے بھی بہت اچھے رہے، بالخصوص دوستوں کے میسیجز اور خطوط سن کر بڑا اچھا لگا. شکریہ. تو یہ تھے جناب آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. اس سلسلے کو ہم یہیں پر سمیٹیں گے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے. سلسلہ ہے قدرت کے کرشمے. آئیے مل کر سنتے ہیں. سامعین، کرۂ ارض پر موسمیاتی تبدیلیوں کا باقاعدہ ایک منظم قدرتی تسلسل پایا جاتا ہے، جس کا براہ راست اثر نہ صرف ہمارے ماحول پر ہوتا ہے بلکہ اس کے اثرات ہماری روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں. اور شاید اسی لیے ہر دور میں موسمی تبدیلیاں انسانی دلچسپی کا باعث رہی ہیں. آج ہم پروگرام قدرت کے کرشمے میں جانیں گے کہ موسم کیسے بدلتے ہیں. سامعین، کسی مقام کے خاص وقت میں درجہ حرارت، ہوا کے رخ اور بارش کے اثر سے پیدا ہونے والی کیفیت کو موسم کہا جاتا ہے. کیونکہ ہماری زمین کی ساخت کرہ نما ہے، یہ ہوا کے غلاف سے لپٹی ہوتی ہے، لہٰذا زمین کے اطراف کی ہوا کرۂ ہوا کہلاتی ہے. کرۂ ہوا کو فضا بھی کہا جاتا ہے اور اس فضا کی کیفیت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سورج کے گرد زمین کا مدار بیضوی شکل کا ہے، اسی لیے جب زمین سورج سے دور جاتی ہے تو زمین پر سردی اور جب قریب آتی ہے تو زمین پر گرمی ہو جاتی ہے. پر ایسا ہرگز نہیں ہے. زمین پر موسموں کا بننا زمین کی اپنی حرکت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ زمین کے سورج کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ہے. زمین کا محور تقریباً 23 سے 45 درجے جھکا ہوا ہے، اسی لیے موسموں کا بننا زمین کی اپنی حرکت کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی تو کوئی تبدیلی آنی چاہیے. دراصل زمین کی اپنی حرکت کی وجہ سے موسم بنتے تو نہیں پر بدلتے ضرور ہیں. سامعین، سورج انتہائی گرم گیسوں کا مجموعہ ہے اور سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچنے کے دوران کرۂ ہوا کی مختلف تہوں سے ہو کر گزرتی ہیں، اس لیے حرارت کا کچھ حصہ ہوا میں جذب ہو جاتا ہے. فضا میں موجود اوزون کی تہ الٹرا وائلٹ ریز کو جذب کر کے ان کے اثرات کو کم کر دیتی ہے
اور اس طرح سے سورج سے خارج شدہ حرارت کا صرف 51% حصہ ہی زمین تک پہنچتا ہے۔ موسموں کے بدلنے میں یہ شمسی توانائی بہت اہم محرک ہے۔ زمین کی محوری اور مداری گردش کے سبب سے سطح زمین پر درجہ حرارت کے مختلف منطقے یعنی کہ زونز وجود میں آتے ہیں۔ سامعین، موسموں کے اس بدلاؤ میں ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کا ایک بڑا ہی اہم کردار ہے، جس کی پیمائش کے لیے تھرمومیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی مقام کا درجہ حرارت خط استوا سے دوری، سطح سمندر سے بلندی جیسے عوامل سے متاثر ہوتا ہے، اور جو ہی درجہ حرارت بڑھتا ہے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، جبکہ ہوائیں زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف چلتی ہیں۔ سامعین، کرشماتی طور پر پانی کرۂ ہوا میں بخارات کی شکل میں موجود رہتا ہے، اور بارش کا انحصار کرۂ ہوا میں موجود بخارات کی مقدار پر ہوتا ہے۔ پانی جب حرارت کے زیر اثر گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس عمل کو عمل تبخیر کہا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے تبخیر کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے اور ہوا میں بخارات کا تناسب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوا اگر مرطوب ہو تو تبخیر کی شرح گھٹ جاتی ہے۔ استوائی علاقوں میں سمندر کی بنسبت خشکی پر عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہے۔ سامعین، موسم کی تبدیلی زمین کی ساخت کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، اس کے نتیجے میں چٹانیں اور خود زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، جس کے بعد یہ ٹکڑے کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں اپنے بنیادی اجزاء میں بٹ جاتے ہیں، اور یہ عمل موسمی بارش کے دوران قدرتی طور پر انجام پاتا ہے۔ پانی کے قطرے فضائی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے کاربونک ایسڈ پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی تیزابی ہو جاتا ہے۔ تیزابی بارش میں چٹانوں اور ناہموار پتھریلی زمینوں کو گلا دینے کی خاصیت ہوتی ہے، جس کے باعث زمین قابل کاشت بن جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مختلف موسم انسان کو طبعی طور پر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جسم میں پیدا ہونے والے کئی نامیاتی مادے بنتے اور خارج ہوتے رہتے ہیں، جبکہ ہر بدلتے موسم میں انسان مختلف سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ میوہ جات کو بھی بطور خوراک استعمال میں لا پاتا ہے۔ یوں ہمارے ملک میں تبدیل ہونے والے موسم، جن میں گرمی، سردی، بہار اور خزاں شامل ہیں، یہ ہمارے لیے قدرت کا ایک کرشماتی تحفہ ہے۔ واہ، بات کی جا رہی تھی کہ موسم کس طرح سے بدلتے ہیں، تو بدلتے ہوئے موسم جو ہیں وہ ہمیں بہت بڑا پیغام دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ہمیشہ باخبر رہنا ہے، اس پیغام کو لینا ہے اور اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرنا ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کیسے ہمیں قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ کچھ ممالک میں ایسا ہوا، وہاں پر بارش نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے مصنوعی بارش کروائی۔ اس کے بعد پھر قدرت نے ایسا ایکشن لیا، وہاں پر اتنی زیادہ قدرتی بارش ہوئی کہ ان سے پانی سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور وہ بارش جو ہے ان کے نقصان کا باعث بنی۔ یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ فخر کرنے لگتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور خدا کو ہم ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ خدا کی مدد کے ساتھ، خدا کی مرضی کے ساتھ اور خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کے پاس ہر ایک مشکل کا حل ہے۔ وہ ویرانوں میں بھی شہر بسا دیتا ہے، وہ جنگلوں اور بیابانوں میں بھی لوگوں کو بسا دیتا ہے، اور اسی طرح سے وہ صحراؤں میں بھی پودے اگا دیتا ہے۔ وہ اتنا بڑا قادر مطلق خدا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جی، سنتے ہیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ۔ آئیے جی، السلام علیکم۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی اپنے ایکسپرٹ کے توسط سے ہم یہ سیکھیں گے جنگی حالات میں کس کس طرح سے انسان جو ہے وہ حادثات کا، نقصانات کا شکار ہوتا ہے۔ دشمن فوجیں جو ہیں وہ کون کون سے ایسے کام کرتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ آپ کو یا آپ کے ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ پرانی جنگوں میں اور موجودہ جنگوں میں بہت زیادہ فرق ہے، جو ہم کہانیوں میں یا جو پرانی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ اچانک دشمن جو ہے بڑی فوج لے کے آیا اور اس نے چڑھائی کر دی۔ اس وقت ان کے ہتھیار بڑے سمپل سے ہوتے تھے۔ ابھی جو ہتھیار ہے وہ جدید ہتھیار ہے۔ اب دشمن جو ہے وہ دور بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے پہلے
اب مثال کے طور پر دشمن جو ہے وہ جب بھی حملہ کرتا ہے وہ کس قسم کے، سب سے پہلے تو وہ سفارتی حملے کرتا ہے، یعنی دوسرے ممالک کی نظروں میں اسے گرا دیتا ہے. جیسے انڈیا ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ہمیں بدنام کر دیتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ ایسے ہے. تو ایسے حالات میں اگر وہ ہم پہ حملہ کرے گا تو کوئی بھی ہماری مدد کو تیار نہیں ہوگا. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کسی بندے کے بارے میں نے کسی بندے پہ حملہ کرنا ہے تو میں پہلے آپ کو سب لوگوں کو کہوں یار وہ تو بڑا برا ہے، یار وہ تو لوگوں کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اس نے تو قبضے کیے ہوئے ہیں، اس نے تو لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، اس نے تو لوگوں کے پیسے دینے ہیں. مطلب میں اتنا اس کے بارے میں گمراہ کروں گا کہ جب میں جا کر اس کا گریبان پکڑوں گا، اسے مارنا شروع کروں گا تو آپ کہیں گے اچھی بات ہے یار کرو اس کے ساتھ، بلکہ ہمیں بتاؤ ہم بھی اس کو دو لگا دیں، کیونکہ وہ پہلے سے پلاننگ کرتا ہے. ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اب ان سے ہم عوام تو نہیں بچ سکتے، لیکن ہم یہ بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے لیڈران کے بارے میں، ایون میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہ ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگاتے ہیں جو ترقی نہ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن غدار نہیں ہوتے کوئی بھی. ہم کسی کے بارے میں اتنی جلدی ایسا کمنٹس نہیں دینے چاہیے کہ جیسے کہ جی وہ غدار ہو گیا، وہ دشمن کے ساتھ مل گیا، کوئی بھی نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا حملہ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بم مارے گا، کوئی میزائل مارے گا، کوئی ٹینکوں کے ذریعے حملے کرے گا، کوئی گولہ باری کرے گا. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اب ان واقعات کا تو ہم پڑھ چکے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کہ ہم نے اپنے گھر میں بنکر بنا لیا، کوئی چیز بنا لی، وہ چیز تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اچھا اب آ جائیں کہ دوسرے طریقے سے جو دشمن سب سے بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ افواہوں کے ذریعے پہنچاتا ہے. افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ جناب آپ کا فوج کا جرنیل غدار ہو گیا ہے، آپ کا وزیر اعظم غدار ہو گیا ہے، پولیس آفیسرز ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس قسم کی افواہیں پھیلا کر لوگوں کو اپنے جو محافظین ہیں ان کے خلاف کر دیا جاتا ہے. اگر میرے اوپر دشمن حملہ کر دے اور میرے سامنے 2 سیکورٹی گارڈ کھڑے میری حفاظت کے لیے کھڑے ہوں اور مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ مل چکے ہیں تو میں تو ان پہ بھی اعتماد نہیں کروں گا. پاکستان کی 5 لاکھ کے قریب فوج ہے، جس میں سے لڑنے والی فوج ہو سکتا ہے 3 لاکھ ہو، باقی ان کی جو سہولت کار ہیں، جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، جو ان کے چیزیں بنا رہے ہیں، وہ ملا جلا کے. اب وہ اتنے تھوڑے بندے جو 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے، اگر ہم خود عوام ان کے خلاف ہو جائے تو کبھی بھی نہیں کچھ بھی ہو سکتا. جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا کہ وہ عوام خلاف ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے تھے. اب اسی طرح یہ افواہیں پھیلا کر، یہ اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے، یہ ایسے انٹرویوز دے کر، جیسے کہ ایک راز کھل گیا، پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ تصویریں ایسی ایڈیٹنگ کر کے کہ آپ کا جنرل جو ہے وہ کسی دوسرے جنرل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرانی تصویر اٹھا کے لگا دیں، کیونکہ سفارتی معاملات میں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو ایسی چیزیں افواہوں کی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی صورت ہمیں ان افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا جنگ ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے جھوٹے سچے باتوں کو جوڑ کے، پرانے واقعات کو اٹھا کر، پرانی چیزوں کو اٹھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے محافظ ہمارے دشمن ہیں. جس دن یہ ثابت ہو جاتا ہے وہ قوم ویسے ہی ہار جاتی ہے. دشمن جو ہے بعض کا، یہ بہت سارے ملکوں کی جنگوں میں ایسا ہوا ہے کہ وہ ایسے کھلونے پھینک دیتے ہیں جہازوں کے ذریعے، ایسے پیکٹ، ڈبے، بریف کیس، کھلونے، یہ چیزیں پھینک دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ہمیں نوٹوں کا بریف کیس مل گیا ہے. بعض کا تو ان کے اندر تھوڑے سے نوٹ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے جہاں سے نظر آ رہی ہوتی کوئی چیز، جیسے ہی ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. 2-3 دفعہ سے ہو چکا ہے کہ ایک جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے اور پتہ چلا کہ جی ایک بم اور ہے جو نہیں پھٹ سکا. اچھا اب وہ بم اس لیے رکھا گیا تھا انتظامیہ کو مارنے کے لیے، بم ڈسپوزل والوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ لوگ گئے ہیں انہوں نے جا کے ڈسپوز کرنا چاہا تو وہ پھٹ گیا. اس کا مقصد ہی یہ. اس طرح کے دشمن بہت ساری حرکات کرتا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. مثلا ہمیں لگا کہ کوئی کھلونا پڑا ہوا ہے جنگی حالات میں خاص طور پر، یا جہاں دہشت گردی کا زیادہ خطرہ ہو. ہم نے دیکھا کہ کوئی بریف کیس پڑا ہوا ہے، ہم نے دیکھا نوٹوں سے بھری بوری پڑی ہے، ہم نے دیکھا کوئی ایسی چیز پڑی ہے، کوئی لیٹر پڑا ہے، کوئی چیز پڑی، تو ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. لالچ میں آ کر لوگ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس لے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جو حادثہ کا سبب بنتا ہے. فوری طور پر انتظامیہ کو اطلاع دینی چاہیے، پولیس کو اطلاع دیں، فوج کو اطلاع دیں، کیونکہ جنگی حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی والے یا جو انتظامیہ والے ہوتے ہیں نا، وہ مختلف ہیلپ لائن نمبرز جاری کرتے ہیں. خاص طور پر جنگی حالات میں ایسے ہیلپ لائن نمبر ہو جاتے ہیں جن کے اوپر آپ کو اطلاع دینے سے وہ پوری انتظامیہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے واقعات ہیں. اور لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جاسوسی بہت زیادہ کی جاتی ہے. جاسوسی جیسے ایئرپورٹس ہو گئے، جو اہم جگہ ہیں، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ فقیروں کے روپ میں، کوئی ریڑھی والے کے روپ میں، کوئی مانگنے والے کے روپ میں، کوئی اپنا جو ہے انتظامیہ کے روپ میں، کوئی آ جائے گا جی میں سول ڈیفنس کا آفیسر ہوں، وردی پہنی ہوگی اس نے،
اور میں ہر گھر کی لسٹ لے رہا ہوں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں, کتنے جوان, کتنے بوڑھے, کتنے بچے. ایسی کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں کہ بندہ مشکوک لگ رہا ہے آپ کے علاقے کا نہیں ہے, تو فوراً اندر جائیں اور پہلے پولیس کو کال کریں کہ اس طرح کا مشکوک بندہ میں نے باتوں میں لگایا ہوا, آپ فوری طور پر پہنچ جائیں. وہ فوری طور پر پہنچ جائیں گے اور آپ کو تصدیق ہو جائے گا, اس میں کوئی بری بات نہیں. تو اس طرح ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور سب سے بڑی اویئرنیس دینی چاہیے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے ادارے کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے رہنا چاہیے. جی, عام طور پہ ہماری سوسائٹی کا یہ رویہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب حادثہ ہوگا تو دیکھی جائے گی, یا اللہ مالک ہے کوئی بات نہیں. تو یقینی طور پر اللہ تو مالک ہے, لیکن اس نے ہمیں حکمت بھی دی ہے, دانائی بھی دی ہے, عقل بھی دی ہے, اور موقع اور مہلت بھی دیتا ہے. کسی بھی حادثے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں, اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے, تو جب ہم مناسب تیاری کرتے ہیں تو اس کے اثرات سے زیادہ ہم بچ سکتے ہیں کہ ہمارا نقصان کم ہو. تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں جناب کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کہیں اور سکھایا کہ کس طرح سے ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. ہمیں محفوظ رہنا ہے ہمیشہ, اور دوسروں کو بھی ہمیں محفوظ رکھنا ہے. پہلے نمبر پر تو یہی دعا ہے کہ کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں, یعنی دنیا میں امن رہے تو یہ بہت بہتر ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیشہ تیار بھی رہنا ہے برے حالات کے لیے, اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں. آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوا. جناب آئیے دعا کریں. خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے. دعا ہے کہ سب کے سب ترقی کریں, کام کاج بہتر ہوں, گھروں سے لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں. اسی طرح سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے انتظامات ہوں اور وہ خوب آگے بڑھتے رہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.